أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحیم. कल आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया था कि कुरान करीम के हवाले से जब मौला आमिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तरतील क्या है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को अगर पढ़ना हो तो तरतील के साथ पढ़ें। तो वो ये कि तजवीद बहुत ही आसान है।
کوئی مشکل کام نہیں. ایک تو ہے انسان تخصص اسپیشلائزیشن کسی فیلڈ میں کرتا ہے تو اس میں وادی بہت گہری اور گہرائی میں جانا پڑتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے. عام طور پر اگر ابتدائی طور پر واجب کے حد تک سیکھنا ہو تو بہت آسان ہے. 3 حرکات ہیں، 3 آوازیں ہیں جو بیسک ہیں. اس کسی زبان کے ایکسنٹ کو، لہجے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ چیزیں ٹھیک ہے. کیا ہے؟ جو اردو میں بھی مثلا اس، 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 ای، او. اسی کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو ای، او، ان، ان. یہ ہے لہجے کے لیے. یہ سب کو کسی کو آپ میں سے یعنی پورے اردو بولنے والوں میں کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. غیر المغلوب بے نہ ہو، نہ ہو، یا جہاں پر چھوٹی حرکت ہے اس کو لمبی حرکت میں چینج نہ کریں. دو کو دو نہ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، رحیم. اگر را کہیں تو زبر کے بعد کیا ہے؟ پھر الف ہونا چاہیے. الف نہیں ہے. ایک یہ بات ہے. دوسرے مخارج کے حوالے سے وہ بھی بہت آسان ہے. سین کو موٹا کرنے سے ساتھ بن جاتا ہے. کیسے موٹا کریں گے؟ ہر کسی کو یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف اگر بتائیں گے تو وہ فوراً ٹھیک کرے گا. کہے بھائی سین کو موٹا کرو. ایک بچے سے بھی کوئی کہے سین کو بھاری ادا کرو. سا تھوڑی سی زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں گے، وہ منہ میں ہوا بھریں گے. اللہ الصمد نہیں کہیں گے، اللہ الصمد. اللہم صلی نہیں، صلی کا مطلب تلوار کھینچو، جنگ کرو، یعنی بددعا ہے. سین سے ادا کریں گے تو تھوڑا سا ساتھ کو موٹا کرنا ہے. منہ بھی گول نہیں کرنا، صلی بھی نہیں کہنا. اللہم صلی علی. اسی طریقے سے عربی میں حرف طا بھی اردو کے ساتھ فرق کرتا ہے. توئی کو، حرف طا کو وہیں اردو میں جو تے ہے اسی کو بھاری ادا کرنا ہے. تیرا، تو، تمہارا. اسی جگہ میں ذرا زور سے ماریں گے تو عربی بن جاتا ہے. تم، تیرا. مثلا اس طریقے سے یہ عربی بن گیا. صراط نہیں، صراط المستقیم. یہ بھی بہت آسان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو سین کو بھاری کریں گے تو سات بن گیا، تے کو بھاری ادا کریں گے تو ہی بن گیا. اب یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اس کے ساتھ تھوڑی سی مشق اور پریکٹس انسان کو، ظاہر بات ہے مشق نہیں کریں گے تو پھر وہ چیز انسان کوئی چیز نہیں سیکھ پاتا ہے. اور ایک اور حرف ضاد ہے. اس میں بہت عالم اسلام میں، حتیٰ قراء میں، حتیٰ مصر میں، حتیٰ اہل عرب کے درمیان بھی اس حرف میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اگر آپ غور سے سنیں گے تو ایک نچوڑ بتاتا ہوں. اس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. حتیٰ شدت اختلاف کی وجہ سے اس حرف میں اختلاف ہونے کی وجہ سے عربی زبان کو بھی کہا ہے لغت الضاد، لغت الضاد. یہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم ادا کرتے ہیں، لغت الضاد. اختلاف ہے، لیکن اس کو معمولاً جو اردو زبان والے جو ہے وہ 2 طریقوں سے ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ ولدالین کہتے ہیں، کچھ لوگ ولزالین کہتے ہیں. یہ دونوں صحیح نہیں ہے. ان سب کو سیٹ کرنے کے لیے ایک لفظ، ایک تعریف ذہن میں رکھیں. وہ کیا؟ چاہے دال ادا کریں، چاہے زے ادا کریں، بھاری ادا کریں تو حرف ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز کے لیے، نماز کے حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی آسان تعریف ہے. اب کس طریقے سے دیکھیں، زبان کو لیفٹ، رائٹ، یا وہ اس میں بڑے قصے بنائے گئے ہیں. مثلا کسی کو کچھ کہا ہے، حتیٰ بعض اصحاب کی تعریف کرنے کے لیے، بعض لوگ ہمارے مومنین، امیر المومنین کی تعریف کرنے کے لیے ایسی چیزیں یہاں گھڑی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے ویلا میں یہاں پہ بتاتا. شارٹ کٹ یہ ہے کہ زے یا دال کو بھاری ادا کریں گے تو نماز کی حد تک ٹھیک ہو جائے گا. بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہو. زبان جدھر بھی لگتی ہے، لیفٹ یا رائٹ، تھوڑا سا کنارہ لگانا ہے. منہ بھی ٹیڑھا نہیں کرنا ہے، شکل بھی نہیں بنانی ہے. کس طریقے سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الزا ولا الضالین. یہ ہے ایک. اور دوسرا وہیں
دال باریک دال غلط ہے. ولضالین موٹا دال ادا کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی دو لہجے ہیں. اس میں صفت چینج، جب حرف کی صفت چینج ہوتی ہے تو پھر وہ حرف ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی صفات سے حرف چینج ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے دال ادا کیا. نہیں، باریک ادا کریں گے تو دال ہے، بھاری ادا کریں گے تو وہ ذات ہے. صفات کی تبدیلی سے حرف بھی چینج ہو جاتا ہے. اور اس وقت اکثر قراء عالم اسلام کے بڑے بڑے قاری حضرات حرف ذات کو موٹے دال کی شکل میں ادا کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین بعض لوگ زبان کی نوک کو پیچھے لے جانے کے چکرے میں سر بھی گھماتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے منہ بھی گھماتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بعض امام جماعت کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں حرف ذات کو، کیونکہ بیچاروں نے کتاب سے پڑھا ہے یا بعض کو کوئی استاد نہیں ملا ہے یا اس انداز میں وہ نہیں، تو وہ اس میں کوئی ڈگمگانے کی یا مشکل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بھی پڑھے آپ غلطی نکالیں گے. اب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. عربی میں بآخری بات، عربی میں 7 حرف بھاری ادا ہوتے ہیں ذاتی طور پر. ان میں سے ایک یہ ضاد ہے، طا بھی ہے، صاد بھی ہے. یہ 3 جو حرف ہم نے بتائے وہ تینوں بھاری حروف میں سے. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خورما کھا کے بھاری ادا ہونے والے حروف ہیں اور آسانی سے ادا ہونے والے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب کہیں بھی جہاں بھی ادا ہو یہ معلوم ہو کہ حرف ضاد ادا کر رہا ہے کافی ہے. مثلا حضرت بلال صلوات اللہ علیہ السلام کے بارے میں شین ادا نہیں کر پاتے تھے. عربی ان کا لہجہ جو ہے یعنی افریقن جو ہے وہ لہجہ تھا، تو جس کی وجہ سے وہ اش نہیں پڑھتے، نہیں کہہ پاتے تھے. کوشش کرنے کے بعد نہیں ہو سکا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوڑیے میرے بلال کا سین بھی خدا کے نزدیک شین ہے. سین و بلال شین عند اللہ. تو ہمارے لیے بھی یہ کوشش کرنی ہے، اپنی طرف سے تلاش کرنا ہے. اس سال حج میں یہ وہ مومنین آخری ٹائم میں نماز ٹھیک کرنے کے چکر میں تھے. پوری زندگی نے کسی کو سنایا ہے تو وہ کہتے ہیں طواف نساء کے بعد صلاۃ النساء میں قرأت کا صحیح ہونا، پوری نمازوں میں قرأت کا، تلاوت میں بھی شرط ہے. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز ٹھیک نہ ہو تو انسان احرام سے نہیں نکلتا ہے. تو اس مشکل کی وجہ سے سب جو ہے کوشش کرتے تھے. لیکن کوشش انسان کی طرف سے ہونی چاہیے. باقی قبول ہونا نہ ہونا خدا کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کسی قاری کی نماز قبول ہی نہ ہو. ایک عام ایسا آدمی جس کو قرات بھی نہیں آتی ہو، اس کو دل سے خدا سے کنیکشن برقرار کرے تو اس کی نماز قبول ہو. تو اس لیے لیکن سیکھنا ضروری ہے. جناب امیر سے پوچھا گیا ہے ما معنی ترتیل کا؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یا ادا الحروف یا بیان الحروف. مختلف روایات میں آئے، یعنی ہر لہجے سے عربی لہجے میں ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء. سيدي يا مظلوم يا غريب يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول اللہ. دل کی گہرائیوں سے محضر سید الشہداء میں سلام بھیجیے. خدایا ہمارے سلام کو قبول فرما. مسلم کے اس آخری سلام کی طرح مولا ہم بھی سلام دیتے ہیں. صلی اللہ علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوصیین. صلی اللہ علیک یا ابن فاطمة الزہراء. حاجت مند مومنین و مومنات، اس بی بی کا واسطہ جو رات کی تاریکی میں جس کے جنازے اطہر کو اٹھایا گیا، جب پیچھے سے ایک آواز آئی دیکھا 5 سال کی بچی ام المصائب آ رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میرے حسن بیٹا اپنی بہن کو واپس گھر میں بٹھا کر. کیا وہ منظر تھا بی بی کو دفنانے کے لیے رات کی تاریکی میں مولا گوارا نہ کر سکے. اصحاب کے ساتھ بی بی آئے. صلی اللہ علیک وعلی اختیک زینب و ام کلثوم اللتان من المدینة الى الکربلاء. کس شان و شوکت سے علی کی بیٹیاں بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ مدینے سے کربلا آئی تھی. ومن الكربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. ازاداران سید الشہداء، جب بھی امام زین العابدین سے پوچھا گیا مولا سب سے مشکل وقت کہاں پہ دیکھا، مولا نے علی اکبر کی برچھی کو ذکر نہیں کیا. سر اقدس سے مولا حسین کو یاد نہیں کیا، بلکہ پردہ بیویوں کا درباروں میں جانے کو یاد کرتے تھے. الشام 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 ومن الشام إلى الكربلاء ومن الكربلاء إلى المدينة. صلى الله على ابنيك علي أكبر وعلي أصغر، خصوصا على أخيك العباس الذي مذبوح في شت الفرات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات الله.
مومنین کرام، دوستداران امیر المومنین، عاشقان حسین ابن علی، پروردگارہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ کہ ہمارے اس حضور کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، اس تنہائی میں، اس تنگ و تاریک گھر میں خدا ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے ذخیرہ قرار دے۔ بارک اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد اس دنیا میں جو شعائر الہیہ کو برپا کرنے کے لیے خدا انہیں توفیق دیتا ہے۔ کائنات میں کچھ افراد کو خدا چن لیتا ہے، ان میں طہارت ہوتی ہے، ان میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان میں تقوی القلوب ہوتا ہے، ان کے دلوں میں نورانیت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ نور ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، جس کے بنا پر خدا یہ توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، شعائر الہیہ برپا کرنے کے لیے خدا توفیق دیتا ہے۔ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ اگر یہ ساری توفیقات چھن جائیں تو انسان کی بدقسمتی ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں، اس ٹمپریری زندگی میں جس کی مدت بہت کم ہے، مدت ہو قلیل، جس کی مدت امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، عاقبتہم راحۃ طویلہ، اور جو نیک انسان ہوتے ہیں، جو متقی افراد ہوتے ہیں، اس دنیا میں جو نیک کام انجام دیتے ہیں، کم مدت میں جو کام کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، ابدی زندگی کے لیے کوئی سالوں کی انسان گیس نہیں لگا سکتا ہے، کتنے سال خالدین فیہا، اس میں وہ زندگی ان کی بن جاتی ہے، وہ سکون و راحت میں چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ اس دنیا میں شعائر الہیہ کو برپا کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں گے تو انسان شکر کے حساب سے خدا اس کے نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خدا نے جس کو جو نعمت بھی عنایت کی ہے، اگر اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے، اس کو دل سے خدا کا ممنون ہو، مشکور ہو کہ خدایا تو نے یہ مجھے نعمت عنایت کی ہے، اس نعمت کا شکر ایک زبان سے ہے، ایک عمل سے ہے۔ اصل شکر کی تعریف یہی ہے کہ انسان وہ نعمت جو خدا نے انسان کو عنایت کی ہے، اس نعمت کو اپنے جگہ میں، اپنے مقصد میں استعمال کرے۔ یہ ہے شکر کی اصل ڈیفینیشن۔ ہر وہ نعمت جو خدا نے انسانوں کو عنایت کی، وہ جو بھی نعمت ہو، چاہے ظاہری نعمتیں ہوں، چاہے باطنی نعمتیں ہوں، جس مقصد کے لیے خدا نے جس نعمت کو پیدا کیا ہے، اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ آنکھ، کان، جسم، وقت، فرصت، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یعنی قرآن میں انسان سانس، یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، جسے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کسی کی ذرہ برابر کچھ دیر تک سانس رک جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی کڈنی کا مسئلہ ہو، کچھ ہو، کیا ہو، اگر کوئی دوسرا انسان اس کی زندگی بچانے کے لیے دیتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، اپنے جسم سے ایک کڈنی دیتا ہے یا ایک آنکھ دیتا ہے، اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں، کچھ نہ کچھ ایک عضو، ایک نعمت ہدیہ کرتا ہے، تو جس کو عنایت کی ہے اگر وہ احسان فراموش نہ ہو تو جب بھی وہ عقل سلیم کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کر رہا ہو تو شکر ادا کر رہا ہوگا، اس کا احسان مند ہوگا۔ جس رب نے بغیر مانگے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور دینے کے بعد کہا ان کو صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرنے کے لیے بھی قانون بھیجا ہے، کتاب کی شکل میں، اہل بیت کی شکل میں، اس انداز میں انہیں اپناؤ تو تم حوض کوثر تک سالم پہنچو گے۔ اگر اس طریقے سے نہیں اپناؤ گے تو دنیا میں تمہاری مشینری خراب ہو جائے گی۔ کوئی بھی سینسٹیو، کوئی مشینری اس دنیا میں ایک حساس مشین ہے، اگر کوئی بناتا ہے اور بنانے والا اس کے لیے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتا ہے، رہنمائی کے لیے کتاب دیتا ہے،
اگر اس کتاب کو استعمال نہ کرے تو وہ قیمتی مشین انسان خراب کر دے گا. اگر غلط بٹن دبائے گا، اگر غلط استعمال کرے گا، اس کے ٹائم سے زیادہ استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، تو وہ مشین کام نہیں کرے گی. اسی لیے خدا نے اشرف المخلوقات اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط دستور بنائے ہیں، ظاہری کتبی شکل میں بھی اور ظاہری اور عملی شکل میں بھی بھیجا ہے پروردگار، انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ کی شکل میں، کہ اس طریقے سے اس مورد میں یہ کام کرنا ہے اور اس مورد میں یہ کام کرنا ہے. اگر انسان ان پہ پابند ہو تو وہی ہوگا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. اگر اس سے ہٹ جائے، اس ٹریک سے ہٹ جائے انسان، تو پھر یا لیتنی، کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ایسا کرتا، کاش جوانی کو ضائع نہ کرتا، کاش جوانی کو ضائع نہ کرتا. بہرحال خوش نصیب ہیں پروردگار عالم نے جتنے بھی عزادار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی شعائر الہیہ کو برپا کرنے کے لیے، احترام اور تعظیم کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ خالی نہیں جاتے ہیں. اب اس میں شرط یہ ہے، خدا نے تو بلایا، خدا نے بلایا، خدا نے دعوت دی. جس طریقے سے حج کے لیے بلاتے ہیں تو ضیوف الرحمن، کیا کہتے ہیں؟ ضیوف الرحمن، خدا کے مہمان. میزبان کون ہے؟ خدا ہے. اور مہمان جو جانے والے لوگ ہیں. اب اس ضیف کے اندر، اس مہمان کے اندر وہ کیپیسٹی ہو، وہ صلاحیت ہو، وہ گنجائش ہو، وہ جگہ ہو، وہ ظرفیت ہو کہ وہاں سے کچھ لے سکے. ابر کرم برس رہا ہے، لیکن میں نے اپنے برتن کو سیدھا رکھا ہے یا الٹا رکھا ہے. یہاں آئے ہیں فرشتے آ کے، روایات میں ہیں، جہاں شعائر الہیہ کو برگزار کیا جاتا ہے، برپا کیا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اس جگہ میں ملائکۃ اللہ آتے ہیں، اور کچھ ملائکہ آنے کے بعد پروں کو مس کر کے خوشبو اور نورانیت لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو دوسرے ملائکہ راستے میں ان کو ملنے کے بعد کہتے ہیں یہ خوشبو اور نورانیت کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہاں پہ ذکر خدا ہوتا تھا، وہاں پہ ذکر سید الشہداء. ظاہر بات ہے یہ شعائر الہیہ ہیں. کہتے ہیں وہ جگہ بتائیے کہ ہم بھی جائیں اس نور سے کچھ لے کے آئیں گے. مجلس تو ختم ہو گیا، پروگرام تو ختم ہو گیا، نماز تو ختم ہو گئی، اب جا کے اس جگہ میں اس کے در و دیوار سے مس ہو کے آئیں گے تو پھر بھی آپ کو ملے گا. اور دوسری بات یاد رکھیں، یہی مجالس انسان بیٹھ کر گھر میں بھی سن سکتا ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے خطیب بھی سکون سے بیٹھ کر سن سکتا ہے اور کنٹرول میں رکھ کے بھی سن سکتا ہے. لیکن برادران، اس منبر کے بھی اثرات ہیں. جو بھی شاعر الہیہ، اس کے اندر قدرتی اس چیز کے بھی الہی اثرات ہیں، معنوی اثرات ہیں. جب یہ منسوب کیا گیا سید الشہداء سے اور یہ چیزیں لگائی گئی، ان میں سے ہر چیز کا اثر ہے. اور آپ میں کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جن میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نورانیت ہے، اس کے صدقے سے دوسرے کو بھی نورانیت ملتی ہے. اور ممکن ہے ہمارے درمیان ہم نے شاید نہ دیکھا ہو، خدا کا ولی، امام زمانہ کا کوئی ساتھی، کوئی لشکر میں سے کوئی فرد، خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کسی نہ کسی کا گزر ہوتا ہے. ظاہر بات یہ کیسے ممکن ہے ان کے بیٹے کا تذکرہ ہو، صاحب اعضاء امام زمانہ ہو، اور ان کا گزر نہ ہو، اور ان کی توجہات نہ ہوں، اور خدا کے الطاف اور رحمت اور کرم اور برکتیں اس پر نازل نہ ہوں. اس لیے یہ جو حضور ہوتا ہے یا نماز جماعت کا جو اثر ہے، کہ تنہائی میں آپ پڑھو گے تو ایک نماز پڑھو گے تو ایک دن کی نماز ادا ہوگی، لیکن اگر نماز کے جماعت کے ساتھ ادا کرو گے تو 40 سال کے نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے. تو اس کا بہت سی اور علتیں ہیں، لیکن انسان جب سوچتا ہے اجتماع میں
اجتماع میں فائدہ ہے، یہاں سے انسان نورانیت لے کے جا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں میں عزاداری سید الشہداء میں آنے کے بعد اجتماع میں جب لوگ بیٹھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو دعا میں جو اثر ہوتا ہے بعض اوقات تنہائی میں نہیں ہوتا ہے وہ اثر۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی ہے مومن، کوئی نہ کوئی ایک فرد ہے۔ اس منبر جو کہ منسوب ہے یہ بھی شاعر الہیہ میں سے ہے، کیوں؟ ان سے منسوب ہے۔ جو بھی چیز منسوب ہو اور وہ اس حد تک رہے، اسی اپنے حد تک رہے تو اس کے اثرات ہیں۔ برادران گرامی، جس آیے مجیدہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَمَن يُعَظِّمْ، وَمَن الَّذِي، جو بھی، اس سے پہلے وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ جو حج کے اعمال ہیں، مناسک حج ہیں، اور اسی طریقے سے جو چیزیں بھی قلب کو حرکت میں لائیں، دین کی طرف راغب کریں، خدا کی طرف راغب کریں، من یعظم، کوئی بھی ان کی تعظیم کرے، ان کا احترام بجا لائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اس انداز میں جو بھی تعظیم کرے گا تو اس کا دل متقی ہوتا ہے، اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے۔ فإنہا کی ضمیر اسی تعظیم کی طرف پڑتی ہے، شعائر اللہ کی برپا کے لیے، اس کو انعقاد کرنے کی۔ فإنہا، اگر کوئی ان کو انجام دیتا ہے تو من تقوی القلوب، وہ متقی افراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک حرمات اللہ، خدا کی محترم چیزیں ہیں۔ اب خدا کی محترم چیزوں کا ہر انسان کس طریقے سے احترام بجا لاتا ہے؟ اس کی تربیت، اس کی ماں کی گود، اس کے باپ کی کمائی اور گھر کا ماحول ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر علی اور آل علی کا نام لیا جاتا ہے، ولایت کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ شاعر الہیہ ہے۔ بیوی سے محبت ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر میرے علی کی محبت ہے۔ بیٹے سے محبت ہے کیونکہ اس کے اندر میرے حسین کی محبت ہے۔ گھر میں عبادت، بیوی کھانا بنا رہی، جھاڑو دے رہی ہے، کیوں؟ میں اس گھر میں ہوں، جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ اس کی ہر حرکت، ہر کام، کپڑے دھونا عبادت۔ عزاداری سید الشہداء میں یہ اس طریقے سے عزاداری برپا اور منعقد نہیں ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ جو جگہ بنی ہے کتنے لوگوں کے ذہن اس پہ لگے ہیں، کتنا پیسہ لگا ہے، کتنی فکر، کتنا ٹائم دیا، جا کے ایسی جگہ بیٹھ کر آرام سے سننے کے لیے مہیا ہو گئی۔ کتنے لوگوں نے ٹائم دیا۔ اب یہ جب لنگر بعد میں ملتا ہے تو اس لنگر کے لیے دن بھر کتنے لوگ بیٹھ کے محنت کرتے ہیں، تو اس میں خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ اپنا حصہ ڈالیں گے، ٹائم بھی دینا ہے۔ والدین کا کہتے ہیں نا، والدین کو پیسہ دیا ہے، میں نے فلاں نوکر کو رکھا ہے یا فلاں جگہ میں رکھا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ہاتھوں سے خدمت کرنا یہ کمال ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں والدین، ایک الگ موضوع ہے، کسی دن اگر ٹائم ملے تو اس میں گفتگو کروں گا۔ یعنی اس میں کمال یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔ بڑے بڑے علماء جوتیاں، میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا، چائے دیتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، یا زیارت میں قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو مختصر زیارت پڑھ کے فوراً آ کر زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام رضا کے لیے برتن دھوتے ہیں۔ حضرت روح اللہ موسی الخمینی کے بارے میں ان کے ایک دوست یعنی جو ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہمارے استاد تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے خود دیکھا کئی جگہوں میں، کافی ضعیف العمر تھے، کہ اچانک وہ زیارت میں ساتھ نہیں ہیں، دیکھا مسافر خانے میں آ کر برتن دھو رہے ہیں۔ یا امام سجاد علیہ السلام ناشناس کاروانوں کے ساتھ جاتے تھے، اس لیے کہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں کام کر سکوں۔ اسی لیے یہ جو بچے لے کے آتے ہیں آپ لوگ،
اپنے اس رسم کو، اس عزاداری کو، اس نورانیت کو، اس شعائر الہی کو برپا کرنے کی مشق اور تمرین کرواتے ہیں اور پریکٹس کرواتے ہیں۔ اگر کوئی باپ نہ لائے، کوئی اس طرف نہ لے کے جائے، بچے کیسے سیکھیں گے؟ بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اس عزاداری کو، اس عظیم ترین عبادت کو اپنے نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے والدین کا ایک رول ہوتا ہے۔ جب لائیں گے انہیں تو کیسے ہوگا؟ کم کے اندر ایک افغانستان کے ایک غریب دیہڑی پہ کام کرنے والے ایک آدمی تھے۔ ان کا ایک کام ہوتا تھا، دن بھر حلال کی کمائی کماتے تھے، رات کو اپنے بچوں کو لے کر مختلف قسم کے دینی پروگراموں میں لے جاتے تھے۔ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ایک کام تھا، اس کے بیٹے ایسے سٹار، ایسے زبردست قسم کے قرآن کے، دین کے افراد نکلے جو پورے ملک کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آئی۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ماحول دیا ہے۔ تو جو بھی عزادار سید الشہداء ہے، جو بھی چاہتا ہے شعائر الہیہ کو زندہ کریں، اپنی نسل میں اس چیز کو منتقل کرنے کے لیے خود بھی کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس طرف لانا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ میں نے اتنے آیات سورہ حج کے اندر ہے، اور یہ جو آیات کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ذکر الہی کا کرنے کے لیے آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جگہ پاک صاف کرو اور ان کے لیے زمین ہموار کرو۔ یہ بھی عزاداری ہے سید الشہداء میں۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ آئیں اس عبادت کو انجام دیں، یہاں سے نورانیت لیں، نور بن جائیں، معرفت لیں، اور معرفت لینے کے بعد اسلام کے اس عبقری پیغام کو، اس نورانی پیغام کو اپنے دلوں میں لے کر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر، اس دلدل کے اندر، اس مادیت کے جہنم مادیت کے اندر جو اس وقت دنیا ایک بحر عمیق ہے کہ جس میں بہت کچھ افراد، بہت سارے افراد، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، سوائے وہ جن کے اندر نورانیت ہے، معنویت ہے، جن کے پاس چراغ ولایت ہے تو وہ بچ سکتے ہیں، اور کوئی فرد اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے ان عزاداری کے ان مجالس سے انسان نورانیت لینے کے لیے آتا ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم آتے ہیں مجلس سید الشہداء میں شعائر الہیہ برپا کرنے کے لیے۔ ہر شعائر الہیہ، شعائر نشانی، علامت، خدا کی محترم چیزیں۔ خدا کی محترم کون سی چیزیں آپ سب کو معلوم ہے؟ جو بھی دین کی چیزیں ہیں، جن کو بھی خدا نے کہا اسے انجام دو، اسے برپا کرو، اسے منعقد کرو، وہ شعائر الہیہ ہے۔ اور شعائر الہیہ کو معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ انسان انجام دے گا تو اس کے اثرات بھی معاشرے میں برپا ہوں گے۔ شعائر الہیہ جیسے اذان ہے، اب کوئی اذان دیتا ہے تو دور سے سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، اور جب خصوصاً جناب امیر کا جب نام آتا ہے تو کہتا ہے یہ شیعہ ہے۔ اب جب یہاں کوئی آدمی آیا اور درود کے طریقہ کار سے ہی جب درود بھیجا جاتا ہے، اس انداز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہیں گے یہ شیعہ ہے۔ اور یہ پڑھنے سے تو مشخص مکمل طور پر معلوم ہوگا کہ یہ ولایت والے ہیں۔ یہ شاعر الہیہ ہیں۔ ان چیزوں کے برپا کرنے سے دین اور مکتب کا تشخص ہوتا ہے۔ اب حج کے جتنے موارد ہیں سب کو اگر آپ دیکھیں، ان آیات کو پڑھیں، عزاداری سید الشہداء کے ساتھ ملائیں تو وہیں سیم فائدے ادھر بھی ہیں۔ وہاں بھی ایک نبی کے عمل کو، ایک نبی کے ماں کے عمل کو پروردگار عالم نے قیامت تک عبادت قرار دیا ہے، تو یہاں بھی ایک نبی کے فرزند کے عمل کو الی قیامت تک خدا نے زندہ رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور جو جتنی گہرائی کے ساتھ، جتنی مضبوطی کے ساتھ ذکر کرے گا، اس کا ذکر باقی رہے گا۔
یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ کسی بادشاہ نے، کسی منسٹر نے، کسی انسان نے، کسی فرد کی بات نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جس کے دست قدرت میں پوری کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، وہ خدا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کرو۔ تو حسین سے بڑھ کر کسی نے ذکر کیا؟ کیا کیا ذکر کیے ہیں، کس انداز میں ذکر کیا ہے، دین خدا کے لیے کیا قربان نہیں کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم بار بار سنتے ہیں معرفت۔ کل بھی میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی سورہ حج کی، یأتوک بالحج، یأتوک حج کے لیے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں تیری طرف۔ تھکے تو نہیں ہے نا، موضوع وہی ہے، یعنی شاعر الہ کے بارے میں لفظ ہے خدا کے محترم چیزوں کے بارے میں کہ جو ہمارے لیے مفید ہیں، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یأتوک بالحج، اے میرے ابراہیم، یہ لوگ جو آئیں گے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، وہ فقط محض کعبہ کے طواف کے لیے نہیں آئیں گے، اس کا مرکز اور جس کے پاس آ کے ہدایت لینا ہے وہ امامت ہے، وہ جان ہے، وہ ولایت ہے، وہ زمانے کا امام ہے۔ اب یہاں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں، صاحب عزا اور جس کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جو اس زمانے کا حسین ہے، جو زمانے کا علی ہے، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آنا، ہمارا سننا، ہمارا یہ عزاداری کا برگزار کرنا، اس کا روح حیات جس کی وجہ سے زمین و زمن اور مکان باقی ہے، وہ یوسف فاطمہ ہے۔ اور جب اسی طریقے سے یہ عزاداری ہے، عہد ہے امام زمانہ کے لیے، تیاری ہے امام زمانہ کے لیے، یہ عزاداری ہے ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، ولایت کا قرب حاصل کرنا، یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ نورانیت اپنے اندر حاصل کرنا، ایسی نورانیت، ایسے توجہ، یہ ذکر مصیبت اور مسائل جتنے ذکر ہوتے ہیں اس کا خلاصہ اس طریقے سے، اے مولا جنہوں نے تیرے ساتھ کربلا میں نہیں دے کر ابدی جہنم خرید لیا، اور جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ ابدی طور پر بہشت کے مالک ہوئے، وہ ساتھ معشور ہوں گے۔ یہاں ہم مشق کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا ایک کیا توفیق اور نعمت عنایت کرے کہ جس کی وجہ سے، جس مجلس سید الشہداء کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ، شاید بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہایت ہی ذکر کرتے ہیں، قم کے ایران میں، غالباً تہران میں تھا یا کسی اور شہر کے اندر، حاج عبد الرسول کرمانی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں۔ وہ عارف ابتدا میں عارف نہیں تھا، ابتدا میں ایک شراب خور، چاقو کش، بدماش، گنڈا، بہت ہی خطرناک آدمی تھا۔ محرم کے دن آئے، محرم کے دنوں میں تاسوعا 9 محرم الحرام کی شب، وہ اپنے اس حالت میں مست تھے، اچانک کسی کو یاد آیا کہ کہا کہ آج تو امام حسین کے بچوں کو پانی بند کیے ہوئے دوسرا دن ہے، اور ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر تھی دل کے اندر کنیکشن باقی تھا، بلب فیوز نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پانی بند کیا ہے یار، دو منہ ہاتھ دو، چلو جاتے ہیں مجلس جاتے ہیں۔ جو ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا، اچھے ارادے کے ساتھ آئے، نیک ارادے کے ساتھ آئے، جو ہی مسجد کے دروازے پہ آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں دروازے پہ وہ جو مسجد کے ٹرسٹیز کے جو ہیڈز ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے یہاں کتنے مومنین ہیں ظہر سے لگے ہوتے ہیں، ابھی تک زمین ہموار کرتے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خدا ان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور وہ نوجوان لوگ جن کے پاس ٹائم ہے، لگاؤ، توفیقات میں اضافہ ہوگا۔
خود ڈائریکٹ ابا عبداللہ الحسین کے کاموں میں اپنا ٹائم لگاؤ. اس سے توفیقات میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے سعادت ہے. یوسف فاطمہ کے راستے میں آپ زمین ہموار کر رہے ہیں، کسی کا جوتا سیدھا کر رہے ہیں، کسی عزادار کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. جو ابراہیم خلیل حج پہ آنے والوں کے لیے کرتے تھے، وہی کام یہاں پہ جو ہے عزاداری سید الشہداء میں ایک مومن انجام دے سکتا. اب وہ جب دروازے پہ آتے ہیں تو وہ جاننے پہچانے بدماش لوگ تھے، تو اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو، آپ کا یہاں کیا واسطہ ہے، آپ شاید غلطی سے آئے ہو. جب اس طریقے سے اس نے اس کی بے عزتی کی، اہانت کی، وہ کسی ڈرتے تو نہیں تھے. اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چاقو نکالوں، اس بوڑھے پہ 1-2 وار کروں اور پھر وہاں سے نکلوں. ہاتھ ڈالنے کے بعد، یہ نقطہ ہم سب کو سمجھنے والے بات ہے، ہاتھ ڈالنے کے بعد اس نے حسینیہ کو اور تمام ماحول کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا نہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میں امام حسین علیہ السلام کا نوکر ہے. یہ کہہ کے اپنے بے عزتی کو برداشت کر کے وہاں سے نکل جاتا. رات کو یہ جو ہیڈ جس نے ان کی توہین کی تھی، اس نے خواب دیکھا، عالم رویا میں، خواب میں، نیند میں دیکھا کربلا کا منظر سجا ہوا ہے. ایک خیمگاہ ہے جس میں رسول خدا بھی ایک طرف کھڑے ہیں، امام حسین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں. اپنے ماننے والوں کو اس خیمگاہ میں داخل کرتے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. اسی اسنا میں یہ بھی جاتا ہے. جب جاتا ہے تو وہاں پر روکا جاتا ہے انہیں. رسول خدا فرماتے ہیں عالم رویا میں، تم نے ان کو کیوں روکا؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ ہو سکتا ہے ایک روایت سن کر، کچھ مصائب سن کے اس میں وہ توبہ کرتا. جب سفینۃ النجات کی محفل میں آ رہا تھا تو کسی خاص آدمی کے لیے تو نہیں، سب کے لیے. افسوس ہے ہمارے بہت سے مومنین کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ مجلس کو فقط محدود کرتے ہیں اپنوں کے لیے، حالانکہ مجلس سب کے لیے ہے. ماحول ایسا بنائے سب آ جائیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ سب کے لیے ہے. خطبہ سے لے کے بانیوں میں سے لے کے ایسا ماحول بنائے پوری کائنات میں، جو بھی انگریز آنا چاہے، مخالف آنا چاہے، جس مذہب کا بھی آنا چاہے، سن کے جائیں کہ ماشاءاللہ ان کا کیا نظم و ضبط ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے زبردست لوگ ہیں، کیا ان میں نظم و ضبط ہے، کیا انسجام ہے، کیا بہترین کام ہے. تو یہاں آنے کے بعد بال کے دروازے سے چلے جاؤ یا دیکھ کے جو ہے. اب دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں یا دوسری جگہوں میں، مختلف جگہوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجلس سنتے ہیں. مجلس سننے کے بعد جب تبرک تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جس کے وائلڈ کے اندر جو ہے وہ تبرک قبر ٹوٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتا ہے، گرا دیتے ہیں، 3 4 اٹھا کے جاتے ہیں اگلے والے کے. یہ تہذیب نہیں ہے، یہ مہذب قوموں کا شعار نہیں ہے کہ اگر جاتا ہے تو بلکہ سیکریفائس، آپ قربانی دیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے کو نہ پہنچے تو میں نہ اٹھاؤں. مثال کے طور پر یہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہت سی جگہوں میں. یہ کب؟ یہ منبر میں، یہ مسجد میں، یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی چیزیں ہیں، اخلاق کو، دوسری چیزوں کو. اب یہاں سے وہ آدمی نیند سے، اس کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، ہم آپ کو اپنے خیمگاہ میں داخل نہیں کریں گے. جب اس سے راضی نہیں کرو گے. اب یہ عاشق تھا، یہ غلام سید الشہداء تھا، یہ اٹھتا ہے، تڑپتا ہے اور بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. اسے معلوم تھا یہ کہاں رہتے ہیں. نصف رات سے زیادہ اوپر کا ٹائم ہوا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے یہ آتا ہے، اتفاقاً یہی آدمی آتا ہے. وہ جب دیکھ رہا ہے یہ رو رہا ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہے، یہ کسی اور انداز میں آیا ہے. یہاں بہت عظیم درس چھپا ہوا ہے، اور یہ کوئی جھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے. مختلف طریقوں سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے. اس کے بارے میں کتاب بھی لکھی گئی ہے. تو جب بعض اوقات قصے واقعات بنائے جاتے ہیں، ہمارا مذہب قصوں کا مذہب نہیں ہے.
ہمارا مذہب جو ہے وہ ایسے باتوں پہ بنایا ہوا مذہب نہیں، یہ حقیقی مذہب ہے، حقیقی اسلام ہے، لیکن کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اب یہ جب پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہے، یہ رو رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ آیا، کیوں ایسا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معاف کرو، پیروں پہ پڑتا ہے، کہتا ہے مجھے بخش دو، مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے کہا نہیں، واقعہ کچھ اور ہے، وہاں پہ تو نے تو مجھے دھتکار کے نکالا ہے، جب تک اصل واقعہ نہیں بتاؤ گا میں تجھے معاف ہی نہیں کروں گا۔ عزادارہ سید الشہداء جب اس نے بتایا کہ مجھے یہ امام حسین نے، رسول خدا نے شرط لگائی، جب تک میں تجھے راضی نہیں کروں گا مجھے اپنے خیمگاہ میں داخل نہیں کریں گے، جب یہ سننا تھا اس کے دل سے ایک چیخ نکل آئی، زور سے چیخا، کہا یا ابن الزہرا، میں گناہگار اتنا تیرا دل دکھاتا ہوں اور تجھے میری اتنی فکر ہے۔ وہ چیخ، وہ آہ و بکا ایک ایسی چیخ تھی جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اسے کہتے ہیں عبد الرسول کرمانی، ایک بہت بڑے عارف گزرے۔ ان الحسین ثورۃ، روایت میں ہے کہ حسین ایک انقلاب ہے، اور جس کے دل کے اندر یہ جگہ دے اس حسینیت کو، ان مجالس سے، ان شاعر الہیہ سے، تو انسان کبھی خالی نہیں جا سکتا ہے۔ میزبان وہ ہے، امام زمانہ ہے، مہمان ہم ہیں۔ وہ کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، ان کے اندر خدا کے صفات پائی جاتی ہیں، مظہر صفات الہی ہے۔ وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے، اپنی ظرفیت بنانے پڑے گی، اپنے اندر آمدگی کرنا پڑے گا، اپنی زمین کو زرخیز بنا کے آئیں گے تاکہ اس میں گل، پھل، پودے، ہریالی اگے۔ اگر زمین بنجر ہو، چٹیل ہو، نمکزار ہو تو وہاں پہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کاش کچھ اہل جہنم والے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا اصحاب السعیر۔ بس اس کے بعد میں مصائب کی طرف اشارہ کروں گا، زیادہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ کاش ہم دنیا میں سنتے، سورہ ملک میں یہ آیت ہے، کاش ہم دنیا میں سنتے۔ یہ سننا بڑا کمال ہے، سننا مومن کی علامت ہے، سننے اچھے انسان کی علامت ہے۔ جو اکڑ جاتا ہے سنتا نہیں وہ شیطان کی علامت ہے، اور شیطان اتنی عبادتوں کے باوجود راندہ درگاہ الہی بن گیا۔ جب سنتا ہے اور پھر سننے کے بعد ایسے نہیں کان میں نہیں، نعقل، پھر اس پہ تعقل کرتا ہے، غور و فکر۔ اسی لیے قرآن پڑھو، فکر کرو، کہتے ہیں لعلکم تتفکرون، تتذکرون، اتنی بار خدا نے کہا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ 70 سال کی عبادت اور ایک لمحے کی زبردست قسم کی فکر انسان میں۔ کہتے ہیں نماز سے اپنے پوری نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھو، لیکن کھڑے ہو کے صبح اٹھنے کے بعد کہیں خدایا جس کی وجہ سے مقام میں محمود ملتا ہے اس سے میں کیوں محروم ہے؟ کہتے ہیں فقط ایک آہ نکالو دل سے، یہ بھی انسان کو بلندیوں تک پہنچائے گی۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو کاش دنیا میں سنتے اور پھر اس پہ غور و فکر کرتے تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تجربے سے آپ نے، ہم نے، سب نے دیکھا ہے، نہ کوئی بادشاہ بچا ہے، نہ کوئی مالدار بچا ہے، نہ کوئی غریب بچا ہے، نہ انبیاء اولیاء اس سے بچے ہیں، سب کو جانا ہے۔ جب جانا ہے تو جانے کے لیے تیاری کرنا ہے، اور یہ تیاری ان جگہوں میں ہوتی ہے۔ آئیے وہ معرفت، وہ احترام، وہ تعظیم خدا ہمارے دلوں کے اندر ان ایام کے صدقے میں، ان شعائر الہیہ کے صدقے میں، ان خدا کے محترم چیزوں کے صدقے میں، ان آیات اور نشانیوں کے صدقے میں خدایا ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اور وہیں ہوا
جن کے اندر یہ معرفت تھی، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، کہ جو بھی آتا ہے اس راستے میں آ جاؤ میرے ساتھ. جو لقاء اللہ کا جن کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، وہ میرے ساتھ آئے. وہ جو دنیا کی طرف جانا ہے، وہ جو دنیا میں منہمک ہے، وہ رہو. راستے میں کئی لوگ ملے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے. کہا کہ میرا گھوڑا لے جاؤ، اسب، میری تلوار لے جاؤ. امام نے کہا مجھے تیرے گھوڑے کی یا تیرے تلوار کی ضرورت نہیں ہے. ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں تو تجھے بچانے کے لیے آیا تھا، میں تیرے گھوڑے کے لیے تو نہیں آیا تھا. یہ سید الشہداء کی محافل بھی ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے. آئیے جب دل نرم ہو جائے دعا کریں، خدایا دنیا کچھ دنوں کی ہے، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہونے والی ہیں. اور آپ نے سب کو تجربہ ہے، لذت، دنیا کی لذت جیسی بھی ہو کچھ مدت تک ہوتی ہے، ٹمپرری ہوتی ہے، مختصر اس کا وقت ہوتا ہے. اور دین کی لذت، معنویت کی لذت ابدی ہے. اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپ کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی دنیا کی لذت کے لیے فقط کوئی کام کرے تو وہ کچھ مدت کے بعد وہ لذت زائل ہوتی ہے. سمجھدار افراد وہی ہیں کہ جو دائمی لذت کے پیچھے لگے. خدایا ہمیں عبادت میں، مناجات میں، ذکر سید الشہداء میں وہ لذت عنایت فرما. کیا تھا؟ چل رہا تھا یہ قافلہ، نہ جانے سید الشہداء کو کہاں سے آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ آئے استرجاع کی تلاوت کی، علی اکبر ہم شکل پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بابا اچانک سے اس آیت کی تلاوت کیسے کی ہم نے؟ کہا بیٹا مجھے غیب سے ایک آواز آئی ہے کہ کہا یہ قافلہ موت کے دھانے کی طرف جا رہا ہے. مڑ کے علی اکبر پوچھتے ہیں بابا السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اگر ہم حق پہ نہ ہوں تو پھر کون حق پہ ہوگا؟ تو علی اکبر اپنی جوانی کے اس خمار میں، اس جوان نے اپنے کاندھوں کو حرکت میں لاتے ہوئے کہا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پھر موت کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے گھرانوں کا یہ ہے. جب قاسم ابن الحسن، حضرت قاسم علیہ السلام سے امام حسین نے پوچھا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسے ہے، کس طریقے سے موت ہے آپ کے نزدیک؟ کہا احلا من العسل، اگر دین کے راستے میں ہو تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ خاندان آج یہ قافلہ 2 محرم الحرام کو مختلف منزلوں سے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچا. عزادارہ سید الشہداء پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوا کہ خیام کو آب فرات کے قریب لگا رہے تھے. بعض روایت میں کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ساتویں کو ہٹایا، نہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہی فرات کے کنارے پہ خیام کو لگنے نہیں دیے، اور اسی ابتدا سے ہی پانی بند کیا گیا تھا. شاید پانی چلتا رہا 7ویں تک، 7ویں کے بعد خیام میں پانی ختم ہو گیا تھا، پینے کا پانی ہو گیا. اور العطش کی آوازیں 7ویں محرم الحرام کے بعد خیام سے بلند ہونے لگی تھی. عزادارہ سید الشہداء جب آج اترے ہیں، راستے میں مختلف لوگوں سے، ہور سے، ہر ایک سے باتیں ہوئیں. جب یہاں کربلا کا جب نام سنا تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہادی محط رحالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اترنا ہے. وہادی مذبح رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اترنا ہے. قیامت تک اس جگہ میں ہمیں بیٹھنا ہے.
یہ وہ جگہ ہے جہاں باپ بیٹی سے، بیٹی باپ سے جدا ہوگی، بہن بھائی سے جدا ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رباب علی اصغر کو کہ چلی جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے ام لیلی علی اکبر کو یہاں سلا کے چلی جائے گی۔ اس سینے پہ سونے والی بی بی سکینہ اپنے بابا کو اسی بن میں چھوڑ کر تڑپتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابی الفضل عباس کے وعد و کلم ہو گئے۔ جب یہاں پہ تھوڑی دیر رکے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین کے پاس آ کے کہتی ہیں، بھیا مجھے عجیب سی میری کیفیت ہو رہی ہے، یہاں خون کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے ایک اداسی اور خوف اور غم کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ ام المصائب تھی، علی کی بیٹی تھی، یہاں سے مشن سید الشہداء کو اسی بی بی نے اٹھانا تھا، اسی لیے امام حسین نے بتانا شروع کیا۔ جب امام حسین نے یہ بتایا تیرا اکبر یہی رہے گا اور محمد یہی رہیں گے، تو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیمار زین العابدین کو لے کے آپ اس مشن کو لے کے آگے بڑھو گے۔ جب یہ سننا تھا بی بی پہ بے ہوشی گشتاری بے ہوش ہو گئی۔ ان مصائب کو سننے کے بعد بی بی کے اوپر پانی چھڑکا گیا۔ ابھی تو پانی ہے لیکن ساتھ محرم کے بعد یہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الى لقاء یوم الدین۔ اے اللہ تجھے مظلومیت اہل بیت کا واسطہ امت نے اجر رسالت اس انداز میں دیا، محمد کا یہ باغ یہ بستہ ہوا لہلاتا ہوا اس بستان کو کربلا کے اس بن میں لے کر ظالموں نے گھیرا۔ اگر دین سمجھ میں آیا ہوتا تو کبھی بھی اس جرم میں شریک نہ ہوتے۔ لعنت ہو خدا کی ان پر جنہوں نے اس ظلم میں شرکت کی، جو اس ظلم کو سن کر پھر چپ رہے، نصرت کے لیے نہیں آئے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ سَمِعَ اور سننے کے باوجود بھی چپ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حوائج کی برابری کے لیے آزاد کیے، قبولیت کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ جس کے دل میں جو حاجت ہے، جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، خدایا ان حوائج کو، حوائج شرعیہ کو برلا۔ تجھے بھی زینب کے مستر پریشان دل کا واسطہ
خدایا مومنین کے حوائج کو بھرلا، خدایا ہم سب کو ان کے نیک اور اچھے پیروکاروں میں ہمارا شمار فرما۔